تھوڑا سا آگے چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق افراد تفریط ہے۔ غیر مقلد بے دھڑک فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کے والدین جہنمی ہیں۔ بریلوی صاف فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کے والدین پکے جنتی ہیں۔ سجوتی نے اس پہ رسالہ بھی لکھا ہے، ملا علی قاری نے رسالہ لکھا جس میں جہنمی ثابت کیا کہ آپ کے والدین جہنمی ہیں۔ ملا علی قاری کا مستقل رسالہ ہے۔ سجوتی نے رسالہ لکھا جنتی ہے۔ حق بات یہ ہے کہ سجوتی بھی مسئلے کو نہیں سمجھا، ملا علی قاری بھی نہیں سمجھا۔ کچھ مسائل ایسے ہیں، لوگ کہتے ہیں اکابر نے نہیں سمجھے، میں کہتا ہوں بالکل۔ ملا علی قاری بھی نہیں سمجھے، سجوتی بھی نہیں سمجھا۔ سجوتی یہ تو ثابت کرتا رہا کہ آپ کے والدین جنتی ہیں۔ دلیل کیا ہے جی؟ آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا، کلمہ پڑھا اور پھر مر گئے۔ بودی باتیں۔ سجوتی کا کام ہی ہے حاتب اللیل۔ آسان سا فیصلہ سجوتی کے بارے میں، حاتب اللیل، مولانا سرفراز نے بھی لکھا ہے، رات کو لکڑیاں اکٹھی کرنے والا۔ اور آپ کو پتہ ہے رات کو جو لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، خشک، تار، بچھو، سانپ، کیڑے، ہر چیز۔ کبھی کبھی سجوتی کی کتابوں میں اتنے سر والے سانپ بھی ہیں۔ حاتب اللیل۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اصولی۔ اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقام پہ ایک مسئلہ بیان کیا جو قرآنی ضابطہ ہے کہ اتمام حجت کے بغیر عذاب نہیں ہوتا۔ دنیا کا عارضی عذاب بھی حتیٰ نبعث رسولا، جب تک رسول کی بعثت نہ ہو تو عارضی عذاب بھی نہیں۔ اور یہ زمانے فطرت کے لوگ ہیں، اتمام حجت ہے ہی نہیں، تو اس لیے ان کو جہنمی کہنا بھی اس اصول کے خلاف ہے، اور اندھا دھند جنتی کہنا بھی اس اصول کے خلاف ہے۔ اصل بات ہے توقع اور سکون۔ کیوں کہ زمانے فطرت کے لوگوں کا قیامت کے دن امتحان ہوگا۔ اب قیامت کے امتحان کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر بعض اخبار احاد ہیں، مسلم وغیرہ میں بھی، کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابی اباک و ابی فی النار، میرا باپ آپ کا باپ جہنم میں ہے۔ اور یہ بھی ہے میں نے اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت چاہی، اجازت نہیں ملی، قبر کی زیارت کی اجازت چاہی، مل گئی۔ تو اس طرح کی چند روایات ہیں، لیکن یاد رکھو ہم روایت پرست بھی نہیں، ہم اصول کو دیکھتے ہیں۔ قرآنی اصول قطعی بتا رہا ہے حتیٰ نبعث رسولا، تو اس کے مقابل اخبار احاد کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تو خبر واحد کتاب اللہ کی قطعیت کے مقابلے میں کام نہیں آتی۔ تو یہ اخبار احاد ہے، اخبار احاد سے ویسے بھی یہ اصولی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا، پھر اس کے خلاف ادلہ موجود ہیں اور وہ قطعی دلائل موجود ہیں، لہذا وہ روایات جو غیر مقلدین پیش کر رہے ہیں
ان اباک و ابی فی النار وغیرہ وغیرہ، تو یہ اخبار احاد ہیں، قطعیت کے مقابلے ان کا کوئی کام نہیں۔ سلامتی کی راہ یہی ہے کہ ہمیں توقف رکھنا چاہیے آپ کے والدین کے متعلق، ان کو قطعی جہنمی کہنا، قطعی جنتی کہنا اور یہ باتیں چھیڑنا یہ ہمارے لائق ہی نہیں۔ ہم اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور ان باتوں میں الجھنے کو اپنا وقت کو ضائع اور ایمان کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اگر وہ قیامت کے دن جنت میں جائیں تو ہم جہنمی جہنمی کہہ کر کتنا ثواب ملے گا؟ لیکن غیر مقلد کا ذہن بھی پیپ شدہ ہوتا ہے نا، پیپ شدہ یا پیپ شدہ۔ علی فترۃ من الرسل ان تقولوا، یہاں پر بھی وہ آیا کہ رسول آیا فترت پر، شرائع سماویہ گم ہو گئی تھی، انقطاع من الرسل پر حدتیں ختم ہو گئی تھی، جوش ختم ہو گئے تھے ایمان کے، ایمان کی حرارتیں بجھ چکی تھی، تحریکات توحید مدم پڑ چکی تھی، توحید کی للکار یلغار ٹھنڈی بن چکی تھی۔ اس پہ آیا علی فترۃ من الرسل، انقطاع رسل پر اس بات کی ناپسندیدگی کی وجہ سے کراہت ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم، کل قیامت کے دن عذر نہ کرو کہ ہمیں تو ڈرایا ہی کسی نے نہیں، ہمیں تو بتایا ہی کسی نے نہیں، اس اتمام حجت کے لیے رسول آیا۔ فقد جاءکم، تحقیق آ گیا، بشیر بھی نذیر بھی، یہ دو لفظ ہے نا، بشیر نذیر، مبشرین و منذرین، یہ تمام اوصاف رسالت کے جامع لفظ ہیں، اور اس کی وراثت میں ایک نذیر ہے ایک بشیر ہے۔ انہی لفظوں کی وراثت میں فقہا لفظ نذیر کا مظہر ہے، اولیاء لفظ بشیر کا مظہر ہے، اس لیے فرمایا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرا۔ میں نے کہا لفظ بشیر کا مظہر ہے، اور فقہا فلتکم منکم امۃ نہیں، طائفہ لیتفقہوا آگے والے ینذروا قومہم، یہ طائفہ لیتفقہوا فقہا، یہ لفظ نذیر کا مظہر ہے، اولیاء یہ لفظ بشیر کا مظہر ہے، فقہا لفظ نذیر کا مظہر ہے، اولیاء بولتے کیوں نہیں لفظ بشیر کا مظہر ہے، اور یہ دونوں ورثاء ہیں آپ کے العلماء ورثۃ الانبیاء، وہی فقہا اولیاء یہ دونوں وارث ہیں، ایک بشارت کا مظہر ایک نذیر انذار کا مظہر، اور اس لیے ان دونوں طبقوں کا احترام ضروری ہے، اولیاء کا بھی فقہا کا بھی، اور جو نبی کی دونوں وراثتوں کا دشمن ہو، اولیاء کا بھی دشمن فقہا کا بھی دشمن، اس کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ آپ نے سمجھ کوئی بھی نہیں آئی؟ انبیاء کے اوصاف کا جامع لفظ بشیر نذیر مبشرین منذرین، اور انبیاء کی وراثت انہی دو لفظوں پہ چل رہی ہے، ایک اولیاء اللہ ایک فقہا۔ اولیاء اللہ مظہر ہے صفت بشارت کے لہم البشرا، اور فقہا مظہر ہے صفت انذار کے بھلے ینذروا قومہم۔ یہ
تو اب دونوں کا احترام ضروری ہے، آپ کی وراثت کا، لیکن غیر مقلد وہ بدبخت فرقہ ہے کہ اولیاء اللہ کو کافر کہتا ہے، فقہا کو فتوے لگاتا ہے، نہ انہوں نے ولایت کا حیا کیا نہ فقاہت کا حیا کیا، اسی لیے یہ لعنہ آخر حاضر الامت اولہا کا صحیح مصداق ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر وآخر دعوانا پچھلے